انسان کی تخلیق سے پہلے اس زمین میں جنات رہتے تھے، وہ آگ سے پیدا کیے گئے تھے، ان کے مزاج میں شر ہے، زمین میں بہت فساد کرتے رہے اور خون بہاتے رہے۔ اللہ جل شانہ نے زمین میں اپنا خلیفہ پیدا کرنے کا ارادہ فرمایا تو فرشتوں نے فرمایا وَإِذْ قَالَ رَبُّكَ لِلْمَلَائِكَةِ إِنِّي جَاعِلٌ فِي الْأَرْضِ خَلِيفَةً قَالُوا أَتَجْعَلُ فِيهَا مَنْ يُفْسِدُ فِيهَا وَيَسْفِكُ الدِّمَاءَ وَنَحْنُ نُسَبِّحُ بِحَمْدِكَ وَنُقَدِّسُ لَكَ قَالَ إِنِّي أَعْلَمُ مَا لَا تَعْلَمُونَ کہ میں زمین میں خلیفہ پیدا کرنے والا ہوں۔ فرشتوں نے جنات کا حال دیکھ رکھا تھا، انہوں نے سمجھا کہ زمین کا مزاج ایسا ہی ہے، جو اس میں رہے گا فساد کرے گا اور خون بہائے گا۔ بعض مفسرین نے فرمایا ہے کہ گویا فرشتوں کو جب یہ معلوم ہوا کہ ہونے والا خلیفہ میں 3 قوتیں ہوگی جن کا وجود خلافت کے لیے ضروری ہے، یعنی قوت شہوانیہ اور قوت غصبیہ جو فساد اور خون خرابے پر آمادہ کرنے والی ہے، اور قوت عقلیہ جو معارفت باللہ اور اطاعت اور فرما برداری پر آمادہ کرنے والی ہے۔ تو انہوں نے یہ سمجھا کہ پہلی 2 قوتوں کا تقاضا تو یہ ہے کہ ایسا خلیفہ پیدا نہ کیا جائے جس میں یہ دونوں موجود ہو، اور قوت عقلیہ کے جو تقاضے ہیں یعنی فرما برداری اور اطاعت اور تسبیح و تقدیس و تمحید، ہم اس میں لگے ہوئے ہیں۔ انہوں نے اس سے پہلے ایسی کوئی مخلوق نہیں دیکھی تھی جس میں متضاد قوتیں جمع ہو اور ان کے مجموعے سے ایسی طبیعت پیدا ہو جائے جس سے خیر کا مظاہرہ ہو، عفت ہو، شجاعت بھی ہو، عدل و انصاف بھی ہو، اہل شر کی سرکوبی پر قدرت بھی ہو، اور پہلی 2 قوتیں مہذب ہو کر قوت عقلیہ کے تابع ہو جائے۔ لہذا وہ سوال کر بیٹھے، انہوں نے پہلی 2 قوتوں کے بارے میں الگ الگ غور کیا اور یہ نہ غور کیا کہ قوت عقلیہ کے ساتھ ان دونوں کے ملنے سے کیا کچھ کمال پیدا ہو سکتا ہے۔ اور بعض حضرات نے کہا ہے کہ فرشتوں نے لفظ خلیفہ سے یہ بات نکال لی کہ اس دنیا میں فسادی لوگ ہوں گے، کیونکہ خلیفہ کی ضرورت ہی اس لیے ہے کہ اصلاح کی جائے، اور اصلاح جب ہی ہوگی جب فساد ہوگا۔ لہذا انہوں نے بطور تعجب یہ عرض کیا کہ کیا آپ اپنی زمین میں ایسا خلیفہ بنائیں گے جو نافرمانی کرے گا؟ لفظ خلیفہ سے جہاں یہ بات نکلتی ہے کہ زمین میں فساد کرنے والے ہوں گے، وہاں یہ بات بھی نکلتی ہے کہ اصلاح کرنے والے بھی ہوں گے، لیکن انہوں نے معصیت کا حکم سب پر لگا دیا جو صحیح نہیں تھا۔ قتادہ کا قول ہے کہ اللہ تبارک و تعالی نے ان کو بتا دیا تھا کہ زمین میں ایسی مخلوق ہوگی جو فساد کرے گی اور خون بہائے گی، اس لیے انہوں نے وہ بات کہی جو اتجعل فیہا من یفسد فیہا ویسفک الدماء میں ذکر فرمائی۔ فرشتوں نے جو کچھ کہا وہ بطور اعتراض نہیں تھا، کیونکہ اللہ تعالیٰ پر اعتراض کرنا کفر ہے، استغفر اللہ، اور فرشتے کفر سے اور ہر طرح کی معصیت سے بری اور معصوم ہے۔ کما قال اللہ تعالی لا یسبقونہ بالقول وهم بامرہ یعملون، فرشتوں نے یہ بھی کہا کہ ہم آپ کی تسبیح کرتے ہیں اور ہر عیب اور ہر نقص سے آپ کی تنزیہ کرتے ہیں، اور تسبیح حمد کے ساتھ ملی ہوئی ہے، یعنی تسبیح کے ساتھ آپ کی حمد بھی کرتے ہیں اور ہر کمال سے آپ کو متصف جانتے ہیں اور آپ کو بیان کرتے ہیں، نسبح کے ساتھ، اور نقدس لک بھی مذکور ہے، یہ لفظ تقدیس سے مشتق ہے۔ تسبیح اور تقدیس کا معنی تقریباً ایک ہی ہے، اور تفسیر قرطبی میں حضرت مجاہد تابعی نے نقدس کا معنی یوں نقل کیا ہے، یعنی ہم تیری عظمت اور بزرگی بیان کرتے ہیں اور تیرے ذکر کو ہر اس چیز سے پاک کرتے ہیں جس کی نسبت ملحدوں نے تیری طرف کی ہے۔ مفسر بیضاوی نے یوں لکھا ہے، یعنی ہم اپنی جانوں کو آپ کی رضا کے لیے پاک و صاف رکھتے ہیں، گناہوں میں ملوث نہیں ہے۔ اللہ